کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک درود شریف جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ درود شریف بتاتا ہے کہ کچھ تو نعمت ایسی تھی نا جو ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے عطا فرمائی، جس کو پانے کی تمنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی تھی۔ یعنی یہ درود شریف بتا رہا ہے نا کہ جیسے کہ یا اللہ جیسے ان پر، ان کی آل پر رحمت نازل فرمائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر بھی نازل فرما۔ تو کچھ تو ہے نا اس کے اندر کہ جس کی طلب دل میں ہے اور جس کی تمنا دل میں ہے، تو وہ کیا تھا؟ یہ نقطہ جلدی سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو اس کو کچھ سادہ لفظوں میں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو حقیقی طور پر تو امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں اچھی طریقے سے اس کو کھولنے کی کوشش کی ہے، اور واقعتاً دل باغ باغ ہو جاتا ہے اس کو پڑھ کر، اس کی تفصیلات کو پڑھ کر۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ محبت دو طرح کی ہوتی ہے۔ غور فرمائیے گا کہ محبت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں محبت ذاتی، کہ ذات سے محبت ہو، جیسے ایک ماں کو اپنے بیٹے سے ہوتی ہے، چاہے پھر وہ معذور ہو، چاہے کمزور ہو، شکل و رنگ کا جیسا بھی ہو، ماں کو اس سے محبت ہو، ممتا۔ تو یہ محبت ذاتی کہلائے گی، اس کو کہیں گے محبت ذاتی۔ اور ایک محبت صفاتی ہوتی ہے کہ صفات کی وجہ سے محبت کا ہونا۔ ہمیں کوئی ایک چھوٹا سا بچہ، خوبصورت بچہ اگر مل جائے تو ہم اس کو پیار کریں گے، اس کو کھلائیں گے، محبت کا اظہار کریں گے۔ کیوں؟ اڈوریبل لگتا ہے، پیارا لگتا ہے، خوبصورت ہے، کھلاتے ہیں۔ تو یہ صفات والا ہے، خوبصورت ہے اور وہ سب کچھ اچھا لگتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ محبت کے دو انداز ہوتے ہیں۔ ایک انداز کو ہم محبت ذاتی کہتے ہیں، اور دوسرے انداز کو کیا کہتے ہیں؟ صفاتی، محبت صفاتی۔ تو یہ دو الگ الگ انداز ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے گا کہ اللہ رب العزت کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت تھی، مگر وہ محبوبیت ذاتی تھی، ذات سے محبت تھی اللہ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو محبت ذاتی تھی نبی علیہ السلام سے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت تھی، لیکن وہ محبت صفاتی تھی، وہ محبت صفات کی بنا پر تھی، صفاتی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ نبی علیہ السلام سے بھی اللہ رب العزت کو محبت تھی، مگر وہ محبت کیا تھی؟ محبوب اگر آپ کو نہ پیدا کرنا ہوتا، اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو اس کائنات کو بھی نہ پیدا فرماتا۔ یہ محبت ذاتی تھی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی محبت کی، اور وہ محبت صفاتی تھی۔ تو جو محبت ذاتی تھی اس کو محبوبیت کہا، اور جو محبت صفاتی تھی اس کو خلت کہہ دیا۔ اب سنیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر درود شریف یہ کیوں پڑھا کرتے تھے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ذات سے محبت ہو تو اس بندے کی تمنا، خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر صفات بھی پوری آ جائے تاکہ میں کامل ہو جاؤں۔ تو محبوبیت ذاتی والے کی تمنا ہوتی ہے، ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرے اندر محبوبیت صفاتی بھی کامل آ جائے تاکہ میں کامل محبوب بن جاؤں۔ یہ وہ تمنا تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں، جس کی وجہ سے فرمایا کرتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، جو محبوبیت صفاتی ان کو عطا فرمائی تھی، اس دنیا میں مجھے بھی اس میں کامل کر دیجئے، تاکہ مجھے محبوبیت ذاتی حاصل ہے تو میں اس دنیا میں محبوبیت صفاتی بھی حاصل کر کے دنیا سے چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر صفات کی کوئی کمی تھی، معاذ اللہ، نہیں۔ آپ تو کائنات میں سب سے زیادہ صفات والے اور جامع الصفات ہیں۔ اصل نقطہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے وہ جو محبوب تھے، وہ جو محبوب ہیں جن سے اللہ اپنی ذات کی وجہ سے محبت فرماتا ہے، مقام محبوبیت، جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ ہے جن سے اللہ ان کی صفات کی بھی وجہ سے محبت فرماتا ہے، مقام خلت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ صفاتی کمال بھی عطا فرما دے جو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، تاکہ میں محبوبیت ہر اعتبار سے کامل اور اکمل ہو جائے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.